جانے کا سفر نہیں ہے، یہ معمول کا اتار چڑھاؤ ہے جو ان کی معیشت میں ہوتا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سال GDP بھی کم ہوگا اور آئندہ سال تک روپے کی قدر بھی اور گرے گی اور مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی۔ مولانا صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ آپ کے ساتھ وفاق میں تحریک چلانے پہ متفق ہے، آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہہ رہے کہ صوبے میں بھی جان نہیں ہوئی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف صوبے کے اندر آپ کی اس موقف کی تائید کرتی ہے؟ تو جھگڑا تو یہی ہے، بتائے اگر وہ اس بات پر آ جائیں جیسے کہ ایک وقت میں آئے تھے تو میرے خیال میں پھر تو کافی بات آگے بڑھ سکتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت، عدلیہ میں بڑی خطوط بازی اور لیٹر بازی کا سلسلہ جاری ہے، محبت نامے ایک دوسرے کو لکھے جا رہے ہیں عدلیہ میں، اور 26ویں ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بعض جج حضرات جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بھی ہیں اسلام آباد کے اور سپریم کورٹ کی بھی ہیں۔ 26ویں ترمیم میں آپ کا بھی حصہ تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے عدلیہ کو بھی بچایا ہے، ہم نے آئین کو بھی بچایا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو بھی بچایا ہے، ہم نے عوام کے حقوق کو بھی بچایا ہے، شہری حقوق کو بھی بچایا ہے، انسانی حقوق کو بھی بچایا ہے۔ اب پاکستان ہے، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں کیسز آتے ہیں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑے جمہوری انداز کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں۔ باقی جو عدالت فیصلہ کرے گی دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد تبصرہ کیا جائے گا۔ حکومت کے خلاف وہ اتحاد PTI نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کے خلاف سیاسی اتحاد بنا رہے ہیں، اگر اتحاد بنتا ہے تو کیا جو اس کا حصہ ہوگی؟ میرے خیال میں ابھی دلی دور ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہے، یہ بات چیت چلتی رہی ہے، رابطے ہیں، گفتگو چلتی رہتی ہے، لیکن ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے جو براہ راست تحفظات ہیں ابھی اس حوالے سے کوئی بات نہ ہوئی ہے، نہ پیش رفت ہوئی ہے۔ البتہ روزمرہ کے معاملات پر ہم بیٹھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، اتفاق رائے آتا ہے تو اتفاق رائے بھی کرتے ہیں۔ پاک افغان تعلقات آج کل بڑی کشیدہ ہیں اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، ہماری طرف سے بھی معاملات بڑے خراب ہیں، ادھر سے بھی الزام یہ ہے کہ ہماری حکومت لگا رہی ہے کہ وہاں سے بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے حل ہوگا؟ اور اب تو ٹرمپ نے بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ہمارے اختیار واپس کیے۔ دیکھیے، ٹرمپ کی اگر کوئی بات ہے وہ تو اوٹ پٹانگ مار رہا ہے، کہتے ہیں غزہ پر بھی ہم قبضہ کریں گے اور غزہ کو مصر میں آباد کیا جائے، اردو میں آباد کیا جائے، فلاں جگہ آباد کیا جائے۔ یہ شخص سرے سے جانتا ہی نہیں ہے کہ بین الاقوامی معاملات ہیں کیا۔ جو بھی ملک کو چلائے گا امریکہ کو تو وہ CIA ہی چلائے گا، ان کے ادارے ہی چلائیں گے، اور امریکہ کو یہ پورا ادراک ہے کہ افغانستان میں جو حکومت ہے وہ اگرچہ دوحہ مذاکرات کے ایک لمبے چوڑے عرصے کے بعد تبدیلی کا سبب بنا ہے، لیکن مذاکرات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ طاقت ناکام ہوئی ہے اور ان کو مجبوراً پھر طاقت کی ناکامی کے بعد مذاکرات کی طرف جانا پڑا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے غزہ پر جو 15 مہینے جنگ رہی ہے، بمباری ہوئی ہے، اس میں بھی اسرائیل جنگ ہار چکا ہے، اور اگر اس کی پشت پر امریکہ ہے تو جس طرح افغانستان میں شکست کھا چکا ہے تو وہاں فلسطین میں بھی شکست کھا چکا ہے۔ اگر اس کے پشت پر ناٹو ہے تو جس طرح افغانستان میں وہ شکست کھا چکے ہیں، فلسطین میں بھی وہ شکست کھا چکے ہیں، اور رفتہ رفتہ عالمی قوتوں کا جو جنگی جنون ہے وہ زمین بوس ہو رہا ہے اور ان کی طاقت کا نشہ بھی اتر رہا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، اور یہ تو پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد جو دنیا میں شکست کھائی یہودیوں نے اور ہر جگہ مار کھائی اور در بدر ہوئے، تو اس زمانے میں اقوام متحدہ کی سطح پر قراردادیں پاس ہوئیں کہ یہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہوگی کہ یہودیوں کو دنیا بھر میں آباد کیا جائے، اور یہ کہ کہیں پر بھی کسی ملک میں جبری آبادی نہیں ہوگی ان کی۔ تو پھر اس کے باوجود جب یہ بین الاقوامی ذمہ داری تھی تو صرف فلسطین کو نشانہ کیوں بنایا گیا، وہاں کیوں آباد کیا گیا، پھر وہاں پر جبری طور پر کیوں آباد کیا گیا، خود یہودیوں کو بھی جبری طور پر لایا گیا، فلسطینیوں کی زمینوں پر بھی جبری قبضہ کیا گیا اور وہاں بستیاں بنائی گئیں۔
تو پھر یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ فلسطین میں آباد نہ کیا جائے کیونکہ یہ اوور پاپولیٹڈ ہے اور یہ ضرورت سے زیادہ یہاں کی آبادی ہے. تو اس آبادی میں اور پھر یہ کہ فلسطین معاشی لحاظ سے کمزور ہے, تو جہاں آبادی بھی زیادہ ہو اور جہاں پر معاشی لحاظ سے بھی کمزوری ہو تو اس وقت تو اقوام متحدہ کی قرارداد یہ تھی اور وہ ایک اس وقت ایک کٹپتلی سی بنی ہوئی ہے, ان کو اپنی قراردادوں کی لاج رکھنے کی بھی اس کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے یہ یک طرفہ ہو رہا ہے, جبر کی بنیاد پر ہو رہا ہے, ظلم کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور اس ظلم کی قیادت امریکہ کر رہا ہے. حضرت صاحب آپ نے بات کی کہ آج کا دن بڑا تاریخ دن ہے اور بدترین دن ہے, تو دوسرے لوگوں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کبھی الیکشن شفاف نہیں ہوئی, تو کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو عام انتخابات مختلف ادوار میں ہوئے وہ شفاف نہیں تھے؟ اگر وہ شفاف نہیں تھے تو پھر آج کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں, پچھلے انتخابات کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ حضرت کبھی تو روکنا پڑے گا. ہمارے کتابوں میں لکھا ہے تسلسل باطل ہے, تو ایک تسلسل کو کہیں تو توڑنا پڑے گا اور عوام میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا اور قطعی طور پر یہ بات طے کرنا ہوگا کہ اب مزید یہ سلسلہ نہیں چلے گا. ہمارے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہے, لیکن میرے حق پہ تو قبضہ نہ کرے, غریب آدمی کے حق پہ تو قبضہ نہ کرے. جو اس کا کام ہے وہ کرے, جو میرا کام ہے وہ میں کروں, جو عوام کا کام ہے وہ کرے, جو سیاسی پارٹیوں کا کام ہے وہ ہم کریں, اور ہر ایک اپنے آئینی دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرے, تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن اور حکومت تو آپ کے طواف لگا رہے ہیں, تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے بھی کبھی کوشش کی ہے آپ سے ملنے کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش نظر نہیں آتی, وہ غائبانہ ہوتی ہیں. آپ کی جانب سے عمران خان کی رہائی کی بات مطالبہ سامنے آیا تھا, عمران خان کی رہائی کا, تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ ہے؟ مجھے گناہ ہے اور بے گناہی کا پتہ نہیں ہے, اس کا فیصلہ تو یا عدالت نے کرنا ہے یا جس طرح ان کا ایک دنیا میں نظام ہوتا ہے. میرے جو ان کے خلاف تحفظات تھے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اس کی بنیاد پر ان کو فوراً گرفتار کر لیا جائے اور پھر یہ جو مقدمات ہیں, مقدمات کا اپنی بحث ہے, اپنا موضوع ہے, یہ الگ مستقل. میں کسی سیاستدان کو جیل میں قید کر کے ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, اور اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم میدان میں کریں, آپس میں گفتگو کے ذریعے کریں, باہر کریں, لیکن سیاست میں شدت نہیں ہونی چاہیے. اس میں میں اعتراف کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اختلاف میں ہم کچھ زیادہ شدت کی طرف چلے گئے تھے, زیادہ تلخیوں کی طرف چلے گئے تھے, اور ہم اب اس تعلق کو واپس ایک اعتدال پر لانے کے لیے کہ اختلاف رہے لیکن رویوں میں اعتدال رہے, اس طرف لانے میں کافی کامیاب ہوئے ہیں. اور میں یہ